یہ غلطی ہم روز کرتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس بہت وقت ہے، جیسے یہ وقت کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں آج نہیں تو کل کر لیں گے، کل سے نماز شروع کریں گے، کل سے برے کام چھوڑ دیں گے، کل سے چوری نہیں کریں گے، کل سے گناہ نہیں کریں گے۔ جس کا دل دکھایا ہے اس سے کل معافی مانگ لیں گے۔ لیکن ہمیں کیا معلوم یہ کل ہمارے پاس ہوگا بھی یا نہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگلا سانس لے بھی پائیں گے یا نہیں؟ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں روز لوگ مر رہے ہیں، بچہ جوان بوڑھا، کوئی ایکسیڈنٹ میں، کوئی دل کے دورے سے، کوئی صبح سو کر ہی نہیں اٹھتا۔ لیکن یہ سب دیکھنے کے باوجود ہم کہتے ہیں نہیں، ابھی ہماری باری نہیں آئی، ہماری باری تو بہت دور ہے۔ اپنے کندھوں پر جنازے اٹھا کر بھول جاتے ہیں، سوچتے ہیں ہماری باری ابھی دور ہے، ہم تو ٹھیک ہیں، ہم کیسے مر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، جو مرا ہے وہ بھی یہی سوچتا تھا۔ ہم اسی وہم میں زندگی گزار دیتے ہیں، کل کل کل، اور پھر اچانک آج آ جاتا ہے جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور آگے امتحان کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بہت مشکل امتحان۔ جب قبر میں جایا جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں ادھر رہ جائے گی، ساتھ تو اچھے اعمال جائے گے، اور نماز جسے ہم نے ہمیشہ کل پر چھوڑا ہوتا ہے وہ تو ہم نے پڑھی ہی نہیں ہوتی۔ جواب کیا دے گے جب پہلا جواب ہی نہیں الفی گا؟ پھر اگے کیا کرے گے؟ بس اتنا سوچئے جیسے اب آپ ہیں ویسے ہی قبر میں ہوں گے۔ آپ صرف دنیا کے لیے بے جان ہوں گے۔ آپ کا جسم ویسے ہی تکلیف برداشت کرے گا جیسے اب کرتا ہے۔ آپ وہاں اکیلے ہوں گے، کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ نماز، قرآن اور اچھے اعمال ہی آپ کے دوست ہوں گے۔ زندگی اتنا وقت نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ کو نماز بہت محبوب ہے، خاص طور پر جوانی کی نماز۔ اگر جوانی میں عبادت کی جائے تو اللہ پاک اس سے بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اگر ہم اچھے وقت میں اللہ سے توبہ کریں تو یقین رکھیں جب برا وقت الفی گا اللہ ہماری دعائیں جلد قبول فرمائیں گے۔ دن میں صرف 5 نمازیں ہیں۔ فجر 8 منٹ، ظہر 10 منٹ، عصر 6 منٹ، مغرب 10 منٹ، عشاء 20 منٹ۔ 24 گھنٹوں میں یہ 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں 5 بار اپنی ملاقات کے لیے بلاتے ہیں۔ کیا ہم 5 بار بھی حاضر نہیں ہو سکتے؟ ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں، ہم اپنا مقصد بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، پر ہم دنیاوی کاموں میں مصروف ہو گئے۔ جو چیز لینے آئے تھے وہ بھول گئے کہ ہمیں اللہ کی آواز سننے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ پھر بھی دیکھیں اللہ پاک کتنا رحیم ہے۔ وہ ہمیں کھانا دیتا ہے، پینے کو پانی دیتا ہے، پہننے کو کپڑے دیتا ہے، سونے کو نیند دیتا ہے، صحت عطا کی، اولاد دی، ہر نعمت عطا کی۔ ہم ان نعمتوں کا شکر بھی پورا ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی پہلی پکار پر لبیک کہیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے انہیں چھوڑ دیں۔ اللہ پاک نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہی شیطان جس نے آدم کا انکار کیا، اور ہم آج بھی اسی کی بات مان رہے ہیں، اور اس اللہ کی بات نہیں مانتے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں سب نعمتیں دی، اور ہمیں آنے والی زندگی کے لیے انعامات کا وعدہ دیا۔ سوچئے ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں اور کس کو ناراض کر رہے ہیں۔ آج کا دن ہے، ابھی کا وقت ہے، کل پر نہ چھوڑیں۔ کل کی ہمیں کچھ خبر نہیں، ہمارے پاس صرف ابھی کا وقت ہے، اسے کل پر نہ چھوڑیں۔ ابھی اللہ سے معافی مانگیں۔
ابھی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں کہ وہ ہمیں اس راستے پر چلا دے جو سیدھا اللہ تک جاتا ہے۔ کیا خبر ہمارا اگلا سانس ہی آخری ہو؟ اگر اسی لمحے اللہ تعالیٰ کو آپ کی معافی پسند آ گئی تو وہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگر یہ بات دل کو لگی ہو تو آمین لکھیں اور اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ کوئی اور بھی جاگ جائے۔